السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ایک چیز اب موجودہ پولیٹیکل سینیریو میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اہمیت کی حامل ہو گئی. پاکستان کے اندر جو فیصلے ہیں کیا وہ انڈیپینڈنٹلی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. جس طرح آج 23 اپریل ہے, کوئی 10-12 دن آپ کے امتحان میں رہ گئے ہیں. پیچھے سے ہی سلسلہ سارا شروع ہوا ہے, اور تو جو ڈیسیژنز ہیں ہمارے وہ کس حد تک انڈیپینڈنٹ ہیں. کہ آپ کو یاد ہے ایک پیپر میں ایک دفعہ ایسے آیا تھا, واٹ آر دی ہرڈلز ان آر ٹرولی بیکمنگ این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ, کوئی ایسا کر کے میرا جو تھا اس کا جو تھا وہ ٹاپک تھا. تو اس چیز کے حوالے سے آپ کا تھوڑا سا ذہن سازی کرنی اب ضروری ہے. پولیٹیکل سینیریو کے بیچ میں آپ کو بس اس چیز کو اپنے ذہن میں بنا لینا کہ اگر یہ چیز آتی ہے تو آپ کا اوور آل جو ہے وہ سٹانس کیا ہوتا ہے. پہلے تو یہ کہ کیا پاکستان ایک ٹرولی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے, تو پہلے اپنے انڈیپینڈنس کو ڈیفائن کر لینا کہ انڈیپینڈنس سے مراد کیا ہے. دیکھیں, انڈیپینڈنس سے مراد ایک تو اس کی سورینٹی ہے نا, ایک اس کی ٹیریٹوریل انڈیپینڈنس ہے. تو الحمدللہ پاکستان ٹیریٹوریلی تو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے. ہم بالکل ایک آزاد مملکت ہیں. ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں یہ سیف گارڈ کرتی ہیں, پروٹیکٹ کرتی ہیں ہمارے بارڈرز کو. لیکن دوسری چیز پھر آ جاتی ہے ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے. اس میں ہمارا سٹانس یہ ہوگا کہ ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے دنیا کے سارے ملکوں کے اوپر کچھ نہ کچھ ان کو لمیٹیشنز ہوتی ہیں, اور پاکستان کو بھی ہیں. غریب ملک ہونے کے ناطے پاکستان کو زیادہ یہ پرابلمز ہیں. ہماری جو انڈیپینڈنس ہے یہ زیادہ کمپرومائزڈ ہے. تو آپ نے ایک تو اپنے سٹانس کو یہاں پہ کلیئر کر دینا ہے کہ ٹیریٹوریلی ہم بالکل ایک آزاد مملکت ہیں, ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے فیصلہ جب ہم کرتے ہیں اس کے اوپر افیکٹ ہو رہی ہوتے ہیں اس کے. اچھا, وہ کون کون سی چیزیں ہیں پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہو. ہمارا بیسیکلی اکنامک ڈپینڈنس ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر. ہمارا جس طرح کہ ٹریڈ ہے دنیا کے 3-4 ملکوں کے ساتھ ہی جہاں پہ ہم اپنی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, جس کے اندر ایک USA ہے, جس کے اندر ہمارے یہ UAE ہے, جس کے اندر ہمارا سعودی عربیہ ہے. یہ ہمیں مطلب ایکسپورٹس ہماری یہاں جاتی ہیں, یہ نہ جائیں تو ہمارے پاس زر مبادلہ نہیں آئے گا. پھر یہی 3-4-5 ڈیسٹینیشنز ہیں جہاں سے لوگ ہمیں فورن ریمیٹنسز جو ہیں وہ بھیج رہے ہیں. وہ ہماری ایک ہے, ہماری ڈپینڈنس کی وجہ بن جاتی ہے. پھر ہمارے ہاں جو انویسٹمنٹ آتی ہے وہ دنیا کے بہت سارے ملکوں سے آ رہی ہوتی ہے. ابھی CPEC کی بہت ساری انویسٹمنٹ پاکستان کے بیچ میں آئی ہوئی ہے. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ CPEC کی وجہ سے بھی ہماری ایک ڈپینڈنس جو ہے وہ چائنا کے اوپر ایک کریٹ ہو چکی ہے, کیونکہ CPEC کے اوپر پاکستان کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ منحصر ہیں اور وہ ڈپینڈ کرتی ہیں. تو یہ وہ 4-5 چیزیں ہیں. ہمیں زر مبادلہ کی ضرورت ہے, ہمیں کرنسی کی ضرورت ہے, ہمیں پھر IMF کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں ورلڈ بینک کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں امریکہ کی سپورٹ چاہیے. اس لیے سپورٹ چاہیے کہ ہم اپنا کشمیر کا موقف جو ہے اس کو پراپر طریقے سے اجاگر کر سکیں. ہمارا اوور آل امیج ظاہر ہے امریکہ کسی ملک کے ساتھ اچھے ٹرمز میں ہوتا ہے تو اوور آل پوری دنیا میں اس ملک کا امیج ویسے ہی ایک بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. اور اگر ہم نے اپنے ٹورزم کو فروغ دینا ہے تو انہی ممالک سے, یورپین کنٹریز سے, ویسٹرن کنٹریز سے ہمارے ہاں ٹورسٹ نے بھی آنا ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو ہماری اوور آل فیصلہ سازی کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں. ہم نے تیل باہر کے ملکوں سے منگوانا ہے, اس کو ڈالرز کے بیچ میں پے کرنا ہے. ڈالر نہیں ہوگا تو تیل جو ہے ہم اس کو پے نہیں کر پائیں گے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. ہم نے اپنا اسلحہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں سے خریدنا ہوتا ہے. تو یہ وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو ہماری فیصلوں کے اوپر امپیکٹ ہوتی ہیں. فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہونا, امپیکٹ ہونا ان نیچرل نہیں ہے. آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے. ایسا ہوتا ہے دنیا کے بے شمار ملکوں کے اندر ایسا ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ فیصلوں کے اوپر مختلف چیزیں جو ہیں وہ امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. مثلا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب ہم نے ایک سمٹ بلانے کی کوشش کی اس میں ملیشیا اور ٹرکی ہمارے ساتھ ہو, تو ہم نے سعودی عربیہ کی کہنے کے اوپر ہم نے عمران خان صاحب نہیں گئے. PTI کی گورنمنٹ وہاں پہ انہوں نے شاہ محمود قریشی کو بھیجا اور خود پارٹیسپیٹ ہم نہیں کر سکے کیونکہ مجبوری تھی. تو اس طرح کی مجبوریاں جو ہیں یہ دنیا کے تمام ملکوں میں ہوتی ہیں اور رہتی ہیں. ان سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ نکلنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اکنامکلی خود کو سٹرینتھن کریں, خود کو مضبوط کریں. اب اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد یہ کہ ہم اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کو اسٹرانگ کریں. ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر, ہماری فورن ریمیٹنسز جو ہیں وہ اتنی ہوں کہ وہ ہمیں زر مبادلہ کی جو ضروریات ہے اس کو پوری کر رہے ہیں. ہم نے اپنے ایکسپورٹس کو ڈائیورسفائی کرنا ہے. ہم نے رشیا کے بیچ میں بھی چیزیں بھیجنی ہیں, ہم نے چائنا کے بیچ میں بھی چیزیں بھیجنی ہیں, ہم نے ادر یورپین کنٹریز کو بھی ٹیپ کرنا ہے. جن ممالک میں ہم چیزیں نہیں بھیج رہے ہم نے ان کو ٹیپ کرنا ہے. اگر ہم نے
डिपेंडेंस को ख़त्म करना है, हमने अपने रीजनल ममालिक से ताल्लुकात अपने अच्छे करने हैं, क्योंकि इंडिया से बुरे ताल्लुकात की वजह से हमने बहुत सारे मुल्कों की डिपेंडेंस बाय की हुई है, हमें इसलिए की भी ज़रूरत पड़ती है, हमें और बहुत सारी चीज़ों को। इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होने का मतलब ये है कि हमारी ट्रेड उनसे खुल जाएगी, हम उसको फ़ॉरेन रूट भी दे सकते हैं, बहुत सारी जगहों पर पैसा कमा सकते हैं, और हमारा एक ईस्टर्न जो बॉर्डर है वो भी सिक्योर हो सकता है। तो हमें ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर इनको सिक्योर करने की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें अपने जो मुल्क के अंदर वसाइल मौजूद हैं उनको मैक्सिमम उसको टैप करना है और यूटिलाइज़ करना है, ख्वाह वो पानी की सूरत में हो डैम बनाकर ताकि हमें बाहर से तेल ना मंगवाना पड़े, ख्वाह वो अपने तांबे कॉपर के गोल्ड के माइंस हों उनके ज़खायर को यूटिलाइज़ करना हो, ख्वाह हमारा जो ज़रई अजनास हैं उनकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो कि किस तरीके से हम उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं और दुनिया में भेज के ज़्यादा पैसा जो है वो उससे कमा सकते हैं, ख्वाह हमारा सोलर और विंड एनर्जी के ऊपर शिफ्ट होना हो, तो इन चीज़ों को हमने मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है, अपने टूरिज़म पोटेंशियल को हमने मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है, ये हमारी रिकमेंडेशन हो सकती है। फिर हमने अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है इसको एक कर्ज की बजाय, एक ईवल की बजाय इसको हमने मूव करना है एक नेमत होने के हवाले से कि हमारे लिए एक नेमत बने, इनको हमने ट्रेन करना है और ट्रेन करके इनको अगर हम बाहर एक्सपोर्ट करें तो ये हमारा एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए ज़र मुबादला का एक सोर्स बन सकते हैं। ट्रेन करके इनको मुल्की वसाइल को यूटिलाइज़ करने के ऊपर लगाएं, नौकरियां नहीं देनी इनको बिज़नेस करने की तरफ लेकर आना है, इनको स्किल देने। जो हमारी कोई 28-30 मिलियन एकड़ लैंड है जिसको हम ज़ेरे काश्त ला सकते हैं, उसको हम ज़ेरे काश्त लेकर आएँ, मज़ीद इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे लगे, और ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो हमें मज़ीद करने की ज़रूरत है। एक सॉफ्ट इमेज हमने अपना पूरी दुनिया में बनाना है ताकि इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पर आए। तो ये है ओवरऑल समरी। मैं बात को दोबारा बता दूँ, हम डिपेंडेंट हैं, हमारे फैसलों पे दुनिया असरअंदाज होती है, और ये काम वो है जो सारी दुनिया में होता है, दुनिया के सारे ममालिक में होता है, हमेशा से होता है। इससे निकलने का नतीजा तरीकाकार क्या है कि हम अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर लें। स्ट्रॉन्ग कैसे होना है वो आपको मैंने 5-7-8 जो है वो चीज़ें जो हैं वो बना ली हैं, और इस टॉपिक को अगर आ जाए तो इसको बिल्कुल जज्बाती हुए बगैर आपने लेके चलना है, क्योंकि पूरी दुनिया, अमेरिका के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं, अमेरिका के ऊपर ज्यूज़ बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो सुपर पावर है, दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, लेकिन उसके ऊपर भी ज्यूज़ उसके फैसलों के ऊपर असरअंदाज होते हैं। रशिया के बारे में कहा गया कि उसने उसके जो इंतखाबात हैं उनके जो रिज़ल्ट थे उसको चेंज करके रख दिया। तो पूरी दुनिया के बीच में ऐसा होता है, इंडिया के ऊपर भी ऐसा होता है, टर्की के ऊपर भी होता है, जो हमारे यूएई है उसके ऊपर होता है, सऊदी अरेबिया के फैसलों पे असरअंदाज होते हैं दुनिया के बड़े ममालिक, चाइना के ऊपर भी है। पूरी दुनिया के बीच में फैसलों के ऊपर लोग जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ और या दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वो असरअंदाज हो रही होती हैं। इस असर को कम किया जा सकता है सिर्फ अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करके। ये हमारा ओवरऑल इस पर स्टांस होगा। क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।